رمضان کا پہلا ہفتہ تھا۔ عائشہ کو رات دیر تک موبائل دیکھنے کی عادت تھی، اسی لیے وہ اکثر سحری میں آنکھ نہیں کھل پاتی تھی۔ کوئی بات نہیں، ویسی بھی سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، وہ خود کو تسلی دے لیتی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے مسئلے بڑھتے گئے۔ دوپہر تک عائشہ کو شدید کمزوری محسوس ہونے لگتی، سر میں درد، چکر اور غصہ الگ، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، عبادت میں سستی آ جاتی اور افطار تک تو وہ بالکل نڈھال ہو جاتی۔ ایک دن وہ صحن میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ تب دادی اماں آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ بیٹا، سحری کیوں نہیں کھاتی؟ دادی نے نرمی سے پوچھا۔ عائشہ نے جھجکتے ہوئے کہا، دادی نیند نہیں کھلتی اور کبھی تو دل بھی نہیں کرتا۔ دادی اماں مسکرائیں، مگر ان کی آواز میں فکر تھی۔ بیٹا، سحری صرف کھانا نہیں ہوتی، یہ تو برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے۔ جب تم سحری چھوڑ دیتی ہو تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، صبر کم ہو جاتا ہے اور عبادت بھی مشکل لگنے لگتی ہے۔ سحری کھانا باعث رحمت بھی ہے، اور اکثر سحری چھوڑ دینے سے ہم افطار کے ٹائم پر ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں، جس سے ایک تو ہمیں بد ہضمی ہوتی ہے اور ہمارا وزن بھی بڑھتا ہے، اور دوسرا سحری کے ٹائم پر پانی پی لینے سے یا کوئی بھی لکوڈ لے لینے سے ہماری باڈی میں ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی بھی نہیں ہوتی، سر درد اور چکر بھی نہیں آتے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ سحری کا ٹائم تو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ دادی نے کہا، عائشہ بیٹا، اگر تمہیں صبح سحری کرنے کا دل نہیں چاہتا یا آنکھ نہیں کھلتی تو تم صبح اٹھ کے صرف دودھ پی لو، یا پانی کے ساتھ صرف کھجور لے لو، یا پھر دودھ کی لسی پی لو۔ آہستہ آہستہ جب تمہیں 10 دنوں میں عادت ہو جائے تو پھر تم اپنی سحری میں انڈا یا پھر کوئی بھی سیریل یا دلیا وغیرہ شامل کر لو۔ گھر میں موجود کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس کو تم لے سکتی ہو۔ اس طرح تمہارا سارا دن جو ہوگا وہ اچھا گزرے گا۔ اور ہاں عائشہ بیٹا، پانی تم نے بہت پینا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے۔ دادی نے عائشہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولی، رمضان بھوکا رہنے کا نام نہیں، رمضان مضبوط رہ کے اللہ کی رضا پانے کا نام ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسی دن اس نے دل میں عہد کیا، اب سحری نہیں چھوڑے گی۔ اگلی صبح الارم بجنے سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سحری کی، پانی پیا اور نماز ادا کی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی، اس دن روزہ آسان لگا، دل ہلکا تھا اور عبادت میں عجیب سا سکون تھا۔ عائشہ مسکرا دی۔ اب وہ جان چکی تھی، سحری چھوڑنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن سحری کرنے سے روزہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم نے عائشہ کی سٹوری سے یہ سیکھا کہ سحری کرنا باعث رحمت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ سحری کرنے سے نہ صرف ہم اللہ کی رحمت میں رہتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنی ان بہنوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو سحری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔